السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، پچھلے ہفتے توحید اسماء و صفات کے تعلق سے بیان کیا تھا، اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں ان کے سلسلے میں بھی بیان فرمایا تھا۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے چند اور باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے اسماء میں یا اللہ کی صفات میں الحاد کرتے ہیں ان کا شبہ کیا ہے، کیوں اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ آج اس کی وجہ بیان کروں گا اور اس کی تردید بھی۔ پچھلے ہفتے بیان کیا تھا کہ الحاد اللہ کے نہ اسماء میں کرنی ہے اور نہ اللہ کی صفات میں۔ اللہ کے اسماء میں الحاد یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں اضافہ کیا جائے جو کہ اللہ کا نام نہیں ہے، یا اللہ کے ناموں میں سے جو اللہ کا ثابت شدہ نام ہے اس میں سے کوئی نکال دیا جائے۔ اور اللہ کی صفات میں الحاد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی وہ صفات بیان کی جائیں جو اللہ رب العالمین نے خود نہیں بیان کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بیان کی، یا اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ثابت کی ہے اور صحابہ نے اس کو تسلیم کیا ہے، تو ہم ان صفات کو نہ تسلیم کریں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں الحاد ہے۔ تو اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات میں الحاد نہیں کرنی، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ توحید اسماء و صفات کی تعریف بھی پچھلے ہفتے بیان کی تھی، وہ یہ کہ اس بات کا پختہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے جتنے بھی اسماء و صفات بیان فرمائے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء و صفات بیان فرمائے ہیں ان پر اسی طریقے سے ایمان لانا جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، بلا کسی تحریف کے، بلا کسی تعویل کے، بلا کسی تمثیل کے، بلا کسی تعطیل کے، بلا کسی تشبیہ کے، بلا کسی تحریف کے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بھی نہیں بیان کرنی ہے، تعویل بھی نہیں کرنی ہے، تمثیل بھی نہیں کرنی ہے، تعطیل بھی نہیں کرنی ہے، تشبیہ بھی نہیں دینی ہے، اور تحریف بھی نہیں کرنی ہے۔ اسی طریقے سے ماننا ہے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں گمراہی کا شکار ہوئے وہ جہمیہ ہیں۔ جہمیہ کون سا فرقہ ہے؟ جہمیہ وہ فرقہ ہے جو جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کا انکار کیا۔ اور ایک اور فرقہ جس کو ہم معتزلہ کہتے ہیں، یہ فرقہ واصل بن عطا کی طرف منسوب ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کے زمانے میں یہ لوگ پیدا ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو تو تسلیم کرتے ہیں، اللہ کی صفات کے منکر ہیں، اللہ کی کوئی بھی صفت نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں سمیع بلا سمع، بصیر بلا بصر۔ اللہ تعالیٰ سمیع تو ہے لیکن سنتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بصیر تو ہے لیکن دیکھتا نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات کے منکر ہیں۔ انہی معتزلہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کلابیہ ہے، انہوں نے بھی
اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں۔ اشاعرہ وہ لوگ ہیں جو ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں۔ 324 ہجری میں ان کی تاریخ وفات ہے، یعنی 14 صدی ہجری کے آدمی ہیں۔ تو شروع میں یہ دراصل معتزلی تھے، پھر کلابیہ کا مسلک انہوں نے اختیار کیا، پھر بعد میں اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر آئے۔ ان کا 3 دور ہے، لیکن ان کی جو گمراہیاں ہیں ان کی گمراہیوں پر آج بھی اشاعرہ موجود ہیں، اور انہوں نے جو گمراہی اختیار کی یا ان سے جو غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں، اس سلسلے میں انہوں نے کتاب بھی لکھی اور ان سے رجوع کیا۔ ایک اور فرقہ ماتریدیہ ہے۔ ماتریدیہ ابو منصور ماتریدی سمرقندی کی طرف منسوب ہے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی 8 صفات کو مانتے ہیں، بقیہ صفات کا انکار کرتے ہیں یا تعویل کرتے ہیں یا تحریف معنوی کا شکار ہیں۔ تو یہ چند فرقے ہیں جو وجود میں آئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا کہنا یہ، ان کا شبہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مان لیں، صفات کو ثابت کریں، تو اللہ رب العالمین کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے مخلوق کی۔ مخلوق جو ہم انسان ہیں، انسان کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ مان لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، تو یہ ماننا پڑے گا کہ انسانوں کے ہاتھ کی طرح ہے۔ تو اب یہ تشبیہ لازم آتی ہے، اللہ رب العالمین کا ہاتھ انسانوں کے ہاتھ کی طرح نہیں ہے۔ اس لیے اس شبہے سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ کی صفت کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کا قدم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ثابت کیا ہے، اس کو بیان فرمایا ہے۔ لیکن یہ صفات کے منکرین کہتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین کا قدم ہے تو انسانوں کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر تہائی رات میں، جب تہائی رات بچتی ہے تو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اب یہ اللہ رب العالمین کے نزول کے منکر ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نزول کو تسلیم کر لیں تو مخلوقات کے ساتھ تشبیہ لازم آتی ہے، کہ جس طریقے سے ہم مخلوق اوپر سے نیچے کی طرف اترتے ہیں اور ان کو کوئی سیڑھیوں کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی اور کہا کہ مخلوقات کے ساتھ تشبیہ لازم آتی، اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفت نزول کا انکار کر دیا۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے۔ انہوں نے استویٰ علی العرش کی تعویل کی، تحریف معنوی کا شکار ہوئے۔ انہوں نے کہا استولا، اللہ رب العالمین عرش پر براجمان ہے۔ تو یہ سب گمراہیاں ہیں، اور جس چیز سے انہوں نے بچنے کی کوشش کی دراصل یہ اسی میں پھنس گئے۔ معتزلہ سے جب پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں بتائیے کہ اللہ رب العالمین اوپر تو ہے، یہ اللہ رب العالمین خود ہی قرآن مجید میں کہہ رہا ہے، تو اللہ کے بارے میں بتائیے۔ تو معتزلہ نے کہا اللہ رب العالمین نہ داخل العالم ہے نہ خارج العالم ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے۔ اب بتائیے کہ اللہ رب العالمین کی ایک ذات، ایک ہستی بھی تسلیم کر رہے ہیں اور کہتے ہیں نہ اللہ داخل العالم ہے نہ خارج العالم ہے، نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے خارج ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں۔ اب یہ موہوم سی صورت لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ موہوم سی صورت کیا ہے؟ گویا کہ اللہ رب العالمین کے وجود کو کالعدم قرار دے رہے ہیں۔ نہ اللہ داخل العالم ہے نہ خارج العالم ہے، تو ہے کہاں؟ جبکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ رحمان کا عرش 7ویں آسمان کے اوپر ہے اور اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے۔ تو معتزلہ نے یہ جو بات کہی کہ اللہ نہ داخل العالم ہے نہ خارج العالم ہے، اس کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی انسان کہے کہ میں نے کسی انسان کو دیکھا جس کا ہاتھ نہیں تھا، جس کے پیر نہیں تھے،
جس کا چہرہ نہیں تھا، جس کا سر نہیں تھا، جس کی آنکھیں نہیں تھیں، جس کا بال نہیں تھا، جس کے چمڑے نہیں تھے۔ اب یہ موہم سی صورت ہے، ایسا انسان ہو ہی نہیں سکتا جس کے چمڑے بھی نہ ہو، ناک بھی نہ ہو، آنکھ بھی نہ ہو، سر بھی نہ ہو، کان بھی نہ ہو، منہ بھی نہ ہو، ہاتھ بھی نہ ہو، پیر بھی نہ ہو۔ تو ان معتزلہ نے گویا کہ اللہ رب العالمین کو کالعدم قرار دیا، گویا کہ وہ ہے ہی نہیں۔ تو جس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا، دراصل یہ اسی میں پھنس گئے۔ پہلے نمبر پر پھنسے کہ اللہ رب العالمین کو عدم سے تشبیہ دی، پھر اللہ رب العالمین کا انکار کیا جو کہ تعطیل ہے۔ توحید اسماء و صفات کی تعریف میں ابھی میں نے بیان کیا کہ تحریف بھی نہیں کرنی ہے، تعطیل بھی نہیں کرنی ہے۔ تعطیل کا مطلب انکار، تشبیہ بھی نہیں دینی ہے، مشابہت بھی نہیں اختیار کرنی ہے۔ تو انہوں نے اللہ رب العالمین کو عدم سے مشابہت دی، پھر اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کر دیا، تو یہ ڈبل جرم میں مبتلا ہو گئے۔ جبکہ اللہ رب العالمین کی جو بھی صفات ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے شائن شان مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں۔ ان کو سمجھانے کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا سورہ رحمان میں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جنت میں رمان بنائے ہیں، ہم جنت میں جائیں گے تو رمان کھائیں گے۔ رمان کیا ہے؟ انار کو کہتے ہیں رمان۔ دنیا میں بھی انار ہے، دنیا میں بھی انار ہے، آخرت میں بھی انار ہے۔ تو سوال یہ ہے کیا دنیا کا رمان آخرت کے رمان کی طرح ہے؟ آخرت میں جنت کے اندر جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہیں ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ جنت کے اندر جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ کسی کے دل میں کھٹکا ہی گزرا ہوگا کہ وہ کیسی ہیں۔ ان کا موازنہ دنیاوی نعمتوں سے نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب دنیا کی یہ نعمتیں جس کو ہم رمان کہتے ہیں، آخرت میں بھی رمان ہے، دنیا کا رمان آخرت کے رمان کی طرح ہو ہی نہیں سکتا۔ جبکہ دنیا میں بہت سارے رمان، بہت سارے انار ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہیں۔ ان کا شبہ یہ ہے کہ مشابہت لازم آتی ہے، دونوں ناموں کا ایک جیسا نام ہونے سے مشابہت لازم آتی ہے۔ اللہ رب العالمین بھی دیکھنے والا، انسان بھی دیکھتا ہے، جانور بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بھی سنتا ہے، انسان بھی سنتے ہیں، جانور بھی سنتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ناموں کے تشابہ سے مشابہت لازم آتی ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں۔ لیکن ناموں کی مشابہت سے، ناموں کا ایک جیسا ہونے سے مشابہت لازم نہیں آتی۔ میرا جو بھی نام ہے وہی نام آپ کا ہو تو کیا دونوں کا ایک جیسا نام ہونے سے دونوں کا ایک ہونا لازم آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ میں کوئی اور ہستی ہوں، میری ذات کچھ اور ہے، آپ کی ہستی کچھ اور ہے، آپ کے اندر قوت زیادہ ہوگی، میرے اندر کم ہوگی۔ میں خوبصورت ہو سکتا ہوں، آپ خوبصورت نہیں ہو سکتے، میرا ہاتھ لمبا ہو سکتا ہے، آپ کا ہاتھ نہیں ہو سکتا ہے، آپ کا پیر لمبا ہو سکتا ہے، میرا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دو ناموں کا ایک جیسا ہونے سے مشابہت لازم نہیں آتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا جو نام السمیع ہے وہی اللہ رب العالمین نے السمیع انسانوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ تو دونوں ناموں کا ایک جیسا ہونے سے دونوں کا ایک جیسا ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ جس طریقے سے رمان، ایک ہی ڈالی میں لگنے والا رمان انار ایک جیسا نہیں ہوتا، نہ ایک جیسا ایک جتنا بڑا ہوتا ہے، نہ ایک جیسی رنگت ہوتی ہے، نہ ایک جیسی مٹھاس ہوتی ہے۔ ایک میٹھا ہے، دوسرا کڑوا ہے، ایک میٹھا ہے، دوسرا پانی کی طرح ہے، ایک خوبصورت لال ہے، دوسرا پھیکا ہے، پیلے کی طرح ہے۔ تو ایک ڈالی میں لگنے والا انار جب ایک جیسا نہیں ہے تو دنیا کا انار آخرت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اب یہاں تو خالق اور مخلوق کا مسئلہ ہے۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ایک مخلوق خالق کے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذات بہت ہی عظمت والی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے الرسالہ التدمریہ میں، القول فی الصفات کالقول فی الذات۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں کلام کرنا ویسے ہی ہے جیسے کہ ذات کے بارے میں کلام کرنا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر رہے ہیں تو گویا اللہ کی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کی صفات میں اگر الحاد کر رہے ہیں، انکار کر رہے ہیں، تو گویا اللہ کی صفت کا انکار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات کا انکار کر رہے ہیں۔
اللہ کی صفات میں کوئی غلط بات کہہ رہے ہیں تو گویا اللہ کی ذات کے بارے میں غلط بات کر رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ و تابعین کا جو منہج رہا ہے اسماء و صفات کے بارے میں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی اسماء ہیں ان کو تسلیم کیا جائے، اور اللہ رب العالمین کی جتنے بھی صفات ہیں انہیں تسلیم کیا جائے اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا۔ اس کی تعویل نہیں کرنی ہے، تحریف نہیں کرنی ہے، تشبیہ نہیں دینی ہے، تعطیل نہیں کرنی ہے، تعویل نہیں کرنی ہے، یہ امور نہیں کرنے۔ تو ان کا شبہ کیا ہے؟ شبہ یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مان لیتے ہیں تو مخلوق کے ساتھ اللہ کی مشابہت لازم آتی ہے، اس وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے ہی منکر ہو گئے، جبکہ اللہ رب العالمین کی صفات کو مان لینے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مشابہت لازم نہیں آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ ہے تو اللہ کا ہاتھ اللہ کی ذات کے شایان شان ہے۔ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اللہ کی ذات کی شایان شان ہے، جس طریقے سے وہ نزول کرنا چاہے نزول کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے اس کی ذات کی شایان شان ہے۔ تو مخلوق کے ساتھ مشابہت لازم نہیں آتی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ ان کی غلطی ہے، یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کیا یا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ہی سرے سے انکار کر دیا، بہت بڑی غلطی ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں الحاد نہ کریں، بلکہ اللہ رب العالمین کے جتنے بھی اسماء و صفات ہیں ان پر اسی طریقے سے ایمان رکھیں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔